बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। आज वकला के एहतजाज पे कैदियों की वैनें क्या कर रही थी? मुकम्मल तौर पर तैयारियां थीं कि वकला को गिरफ्तार किया जाए। ये शाहराह दस्तूर के ऊपर भी मौजूद थी और साथ साथ सरीना के सामने, सरीना होटल के सामने जहां पे रास्ते बंद किए गए थे, वहां पे भी ये वैन्स मौजूद थी और पूरा प्लान था कि आज वकला को गिरफ्तार करना है। लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हुई और वकला ने अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया। उसके हवाले से जो तफसील है आज तमाम तर दिन की, वो आपके सामने रखनी है और साथ साथ जो प्लान था जिसके खिलाफ एहतजाज हो रहा था वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा हो गया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए हो तो आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी जो थी वो ऐसी थी जैसे कोई शायद कोई बाहर से गैर मुल्की दुश्मन जो है वो हमला आवर होने वाला है। लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, गाड़ियां नहीं अंदर लेके जाने दी जा रही थी और सख्त किस्म की सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट के सामने और शाहराह दस्तूर के ऊपर थी। और अंदर जो था, आपको पता होगा कि बाइकॉट भी हुआ जुडिशल कमीशन का जिसमें तैनातियां की गई हैं और साथ साथ जजेस ने भी दो बाइकॉट किया और दो कमेटी के दीगर मेंबरान हैं, बैरिस्टर गौहर साहब और साथ साथ अली जफर साहब। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज सारा दिन क्या होता रहा है वकला एहतजाज के हवाले से। रास्ते तो सुबह सवेरे ही बंद कर दिए गए थे, सिर्फ एक रास्ता खुला था और वो मागला रोड वाला जो रास्ता है वो खुला था जहां पे लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई थी और लोग जो है घंटों वहां पे इंतजार करके अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच पा रहे थे। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के ऐसे इंतजामात थे कि जगह जगह कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद कर दिए गए थे जहां पे कैदियों वाली वैन्स जो है वो भी साथ खड़ी की गई थी तंबीह शायद करने के या फिर वार्न करने के लिए लॉयर्स को कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब हम पहुंचे तो वकला जो हैं वो मुंतजर थे दूसरे वकला के जो कराची से आए हुए थे और हमारी इतलात के मुताबिक वो वकला जो हैं कल रात ही पहुंच गए थे और इन्हें मुकामी होटल्स के अंदर यहाँ पे ठहराया गया था और प्लान ये था कि वकला ने पिंडी से भी आना है। कराची से वकला आ गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वकला इकट्ठे होके जाएंगे और फिर एहतजाज जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने तैनातियों के हवाले से किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक तो जो रास्ता बंद किया गया था सरीना होटल के सामने, वहां पे वकला को बहुत देर जो है पुलिस वालों ने रोक के रखा। वहां पे तकरार भी हुई वकला की पुलिस वालों से, लेकिन नौबत यहां तक नहीं आई कि कोई धक्कम पेल हुई हो या फिर कोई गालम गलोच हुआ हो या किसी ने बदतमीजी की हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरा ख्याल है यही वजह थी जिसकी वजह से वकला को गिरफ्तार नहीं किया गया, नहीं तो तैयारी जो थी वो मुकम्मल थी। अच्छा, अब सरीना के सामने जब वकला को कोई 2-2.5 घंटे हो गए और वो कह रहे थे कि हमें जाने दें शाहराह दस्तूर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने एहतजाज करना है, तो पुलिस वाले टस से मस नहीं हो रहे थे। फिर आखिरकार पुलिस वालों ने फैसला किया कि आम चार्ज करेंगे वकला की तरफ और उनको या तो लाठीचार्ज होगा या आंसू गैस फेंकेंगे, लेकिन वकला खुद ही रिट्रीट कर गए इस मामले के ऊपर। मैंने वहां से रिकॉर्डिंग भी एक छोटी सी की, वो मैं क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये पुलिस वाले हैं जिन्होंने चार्ज किया है और मार्च किया है वकला की तरफ और वकला ने जो बेहतर समझा है कि कन्फ्रंट्रेशन की बजाय, महाजराई की बजाय वो खुद से यहाँ से चले जाएं और वो दूर डिस्टेंस में आपको जो काले कोट वाले लोग जाते नज़र आ रहे हैं वकला हैं जो यहाँ से चले गए। अच्छा, अब जब वकला जो है वहां से निकले तो काफी लंबा रास्ता तय करके फिर वो G6 वाला जो पार्क है उसके साथ जो सड़क जा रही है CDD चौक की तरफ, उस तरफ उन्होंने मार्च करना शुरू किया। इन वकला के अंदर मुनीर मलिक साहब थे, बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद साहब थे, उनके अलावा अली अहमद कुर्द साहब थे, बार के और मेंबरान थे जो कि उस तरफ जा रहे, डी चौक की तरफ जा रहे थे क्योंकि उनको शाहराह दस्तूर पे या सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जाना दिया गया। वहां पे जाना दिया, नारेबाजी की और साथ साथ उनके लीडरान ने जो है वो स्पीचेस की और साथ जो है ऐलानिया भी किया, बताया गया कि नेक्स्ट लाइहा अमल जो है वो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको बताते चलें कि जो वकला
راولپنڈی سے یا پنڈی سے آنے تھے وہ وکلا نہیں آ سکے. اچھا، اب وکلا کے لیڈران کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ ہر ایک کسی کو تو ججی کی جو ہے وہ آفر دی جا رہی ہے، وکلا کو جو ہے ایسے ڈیوائڈ کر دیا گیا، اور پیسہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ انوالو ہے، لالچ بہت زیادہ انوالو ہے، اس لیے وکلا شاید اکٹھے نہیں ہو پا رہے. تو راولپنڈی والے وکلا نے مناسب سمجھا کہ ہم نہ جوائن کریں، اور انہوں نے ان وکلا کے ساتھ احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا اور وہ نہیں آئے. مین وائل جب یہ کراچی سے آئے ہوئے وکلا جو ہیں ڈی چوک کے اوپر پہنچ گئے تھے اور نعرے بازی کر رہے تھے، تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلا ریاست آزاد صاحب کی سربراہی میں ان کا انتظار کرتے رہے تھے، وہ پیدل مارچ کرتے ہوئے اس جگہ کے اوپر پہنچ گئے اور ان کا بڑا وارم قسم کا ویلکم کیا گیا. اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے جو لیڈران تھے، جس میں منیر ملک صاحب ہے، علی احمد کرد صاحب ہے، بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہے، ریاست آزاد صاحب ہے، اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ اس احتجاج کو کیونکہ پرامن رکھا گیا ہے اور آگے بھی احتجاج پرامن کیا جائے گا، لیکن اس کا حجم جو ہے یا لائرز جو ہیں اس کے اندر زیادہ ہوں گے، اور اس کے لیے آل پاکستان کانفرنس جو ہے، لائرز کانفرنس جو ہے، اس کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں پہ وکلا کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا جائے گا. تو یہ تو جی وکلا کی روداد جی آج جو کہ کراچی سے آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ مارچ کر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ دیگر وکلا بھی آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایک بڑا احتجاج کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ کو یہ باور کروایا جائے گا کہ جوڈیشل کمیشن جو تعیناتیاں کرنے جا رہا ہے وہ تعیناتیاں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر رکھا گیا ہے، اور جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں آتا تو وکلا کا کہنا ہے یہ جو احتجاج کر رہے ہیں تب تک جوڈیشل اپوائنٹمنٹ یا اپوائنٹمنٹ سپریم کورٹ کے اندر نہ کی جائے. لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے حکومت والے، جوڈیشل کمیشن والے، اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج پلان کے مطابق کیا گیا، اور اس پلان کے اندر آپ کو بتا دیں جو ججز تعینات کیے گئے ہیں اس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم خان کاکڑ صاحب ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شفیع صدیقی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ایز ایکسپیکٹڈ، اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شفیع صدیقی صاحب، ان کا نام پہلے میں نے لے لیا. ایک اور جج صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے تقرر کیا گیا ہے، لیکن وہ ایکٹنگ جج کے طور پر ان کا سپریم کورٹ کے اندر تقرر کیا گیا ہے، اور ان کا نام ہے، شاید آپ سرپرائز ہوں ان کا نام سن کے، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا. یہ وہی جج صاحب ہیں جو خط آتا تھا اسلام آباد کے 5 ججوں کی طرف سے، اور نیچے جو ہے 2 ججوں کے نام ایڈیشنل لکھے ہوتے تھے، جس میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا بھی نام لکھا ہوتا تھا، لیکن ان کے سگنیچرز نہیں ہوا کرتے تھے. وہ لیٹرز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے سینیورٹی کے حوالے سے بھجوائے، وہ لیٹرز جو اسلام آباد کے جج صاحبان نے چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو لکھے کہ جناب عالی جو کمیٹیوں کے اندر، انتظامی کمیٹی کے اندر یا دوسری کمیٹیاں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی، ان کے اندر جو معاملات ہیں ان کو ٹرانسفر کیے ہوئے ججز کو آپ شامل کر رہے ہیں جن کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، جنہوں نے پہلے یہ کام نہیں کیا ہوا، تو یہ مناسب نہیں ہے. سینیورٹی کا معاملہ ہے، اس کو آپ پہلے فکس کیجئے. اس کو تو فکس کیا نہیں گیا، اور آج کی خبر ہے کہ جسٹس بابر ستار اور ایک اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، ان کے پاس جوڈیشل ورک کے علاوہ، جوڈیشل کام کے یعنی کیس سننے کے علاوہ جو اور کام تھے وہ بھی ان سے کہا گیا ہے کہ آپ واپس دے دیں. تو جو میں کہہ رہا تھا کہ جوڈیشری کے حوالے سے مکمل کنٹرول یا کو جو ہے پل کرنے کی جو بات تھی وہ مکمل ہو گئی ہے. آج وہ ان جج صاحبان کی وجہ سے جن کی تقرری کی گئی ہے اب وہ سپریم کورٹ کے اندر آ جائیں گے، اور جو وکلا کا خدشہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اگر فل کورٹ بن بھی گیا تو اس میں باہر والے ججز آ جائیں گے جن کی نئی تقرریاں ہوں گی، اور وہ پھر حکومت کو ہی فیور کریں گے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اگر ان کی تقرریاں ہوئی ہیں تو وہ اس شاخ کو نہیں کاٹیں گے جس شاخ کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو آج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں
جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھ جسٹس منیب اختر صاحب، جو دو سینئر جج صاحبان ہیں اور یہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہے، انہوں نے واک آؤٹ کیا. انہوں نے پہلے کہا کہ آپ پہلے 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ نمٹائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی والا معاملہ بھی پینڈنگ ہے. اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ایک اور ریزرویشن بھی تھی کہ رولز جو ہیں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بھی بنائیں، وہ نامکمل تھے، جس کی وجہ سے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب جو ہیں وہ واک آؤٹ کر گئے. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین اور ساتھ ساتھ ان کے علی ظفر صاحب، انہوں نے بھی بائیکاٹ کیا. یہ دونوں صاحبان پی ٹی آئی سے ہیں، ایک سینٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ایک نیشنل اسمبلی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور بعد میں آ کے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کیونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ اٹینڈ مت کریں. تو ذرائع کے مطابق چیف جسٹس پاکستان نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی اور کہا کہ آپ اجلاس چھوڑ کے مت جائیے، لیکن دونوں صاحبان نے، بیرسٹر گوہر صاحب نے اور علی ظفر صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ چھوڑ دیں اجلاس کو. دیکھیے اب معاملہ یہ ہے کہ بال جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آ گئی تھی اور اب وہیں پہ ہے. اور یہ جو باہر سے وکلا اور ججز جو ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر متاثرین جنہیں کہوں گا، وہ زور لگا رہے ہیں، لگایا بھی ہے، لیکن معاملہ جو ہے وہ حکومت کے پلڑے میں ہی گرا ہے. تو آنے والے دنوں کے اندر وکلا کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ریزسٹ کریں گے، لیکن یہ ریزسٹنس کس قسم کی ہوگی، کتنی ہوگی، کتنے وکلا ہوں گے، کیونکہ آلریڈی جو ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر صاحب جو ہیں وہ تشریف نہیں لائے، اور بار ایسوسی ایشنز نے کل رات کو ایک اعلامیہ جاری کیا تھا کہ جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم احتجاج کرنے والے وکلا کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ جو وکلا کی ڈویژن ہے اس سے تحریک کے اوپر فرق پڑے گا، یا جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر فرق پڑے گا. منیر ملک صاحب جو کہ 2007 کے بعد جو وکلا کی تحریک جو چلی تھی افتخار محمد چودھری صاحب کے لیے، اس میں بھی روح رواں تھے اس کے، اور وہ آج بات کرتے ہوئے بتا رہے تھے ہمیں کہ جو نئے الیکشنز ہو رہے ہیں وکلا کی باڈیز کے، ان کے اندر جو ایشو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم والا ہے، اور جن وکلا نے وہ ایشو اٹھایا ہے وہ وکلا ہی الیکشنز جیتے ہیں. اور یہ ٹرینڈ ان کا کہنا تھا کہ آگے بڑھے گا اور وکلا کی جو تحریک ہے اس کو تقویت ملے گی. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.